الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم از مس اریبہ اینڈ آئی ایم لیکچرر آف کمپیوٹر سائنسز۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے فرسٹ ایئر چیپٹر 1 کا ایک اور ٹاپک، لین میتھڈالوجی۔ اسی میتھڈالوجی کو ہم لین سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ پریویس لیکچرز میں ہم آلریڈی چیپٹر 1 کی ڈفرینٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجیز ڈسکس کر رہے تھے، اس میں ہم نے ڈفرینٹ میتھڈالوجیز کو دیکھا، جس میں ہم نے واٹر فال ماڈل کو ڈسکس کیا، پھر ایجائل میتھڈالوجی کو ڈسکس کیا، دین اس کے بعد ہم نے اسکرم میتھڈالوجی کو بھی ڈسکس کیا۔ اب ہمارے پاس آتی ہے نیو لین میتھڈالوجی۔ لین سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور لین میتھڈالوجی بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈ ہے جس کو ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ یہ میتھڈ بھی ہمیں ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک اچھا سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب لین میتھڈالوجی کی بات کریں گے تو لین میتھڈالوجی میں بیسیکلی جو چیزیں فوکس کی جاتی ہیں، جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ان میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے ہمارے پاس وہ آتی ہے، میں یہاں پر ڈسکس کروں گی، اس میں آتا ہے ایمفیسائزز ایفیشینسی۔ اچھا جی، یہ ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم ایفیشنسی کو زیادہ، مطلب ایفیشنسی سے مراد کہ یہ وہ میتھڈ ہے جو انتہائی تیزی سے، انتہائی ریپڈلی کام کرتا ہے، اور انتہائی ریپڈلی آپ مطلب کسٹمر کو ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے اس کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ یہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل ہم سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر کے اس کو لانچ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اس میں فوکس کی جاتی ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس ایلیمینیٹ ویسٹ۔ ایلیمینیٹ ویسٹ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اچھا جی، ہم لوگ پچھلے میتھڈز میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ جب سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے دوران مختلف طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں، مختلف طرح کی ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ڈسکشنز اور آل دیز تھنگز جو ہم آلریڈی ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے اسپرنٹ میں ہوتا ہے کہ آئٹریشن ہوتی ہے، بار بار آپ بیک لاگ چیک کرتے ہیں، بار بار آپ اس کا ریویو دیتے ہیں، ٹیسٹنگ اوور ہوتی ہے۔ اب اسپرنٹنگ میتھڈ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہاں پر لین سافٹ ویئر میتھڈ میں ہم یہ چیز مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی غیر ضروری یا جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اننیسیسری ڈیٹیلز ہیں، اننیسیسری میٹنگز ہیں، اننیسیسری ریکوائرمنٹس ہیں جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں آ رہی ہیں، ہم ان کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم کٹ آف کر دیتے ہیں، کم سے کم کرتے ہیں تاکہ ہماری جو ایفیشنسی ہے اس پر کمپرومائز نہ ہو۔ اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے ہائی کوالٹی پروڈکٹ کوئکلی، مطلب یہ بھی وہی چیز آ جاتی ہے کہ ہم جو پروڈکٹ ہم نے جو سافٹ ویئر ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہائی کوالٹی ہونا چاہیے، اور ہائی کوالٹی ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل ہمیں اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لین میتھڈالوجی ہے، لین میتھڈالوجی کا کانسیپٹ جو ہے یہ لین مینوفیکچرنگ پرنسپل سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے۔ لین مینوفیکچرنگ پرنسپل جو ہے یہ ایکچولی میں کیا چیز ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پوری چیز کو لانچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پوری چیز کو لانچ نہیں کرتے بلکہ اس کے کچھ بیسک چیزوں کو آپ لانچ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ یا ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس کے اندر ڈفرینٹ چیزوں کو ایڈ اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک فٹنس ایپ بناتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس فٹنس ایپ کے اندر جو سٹارٹ اپ میں کرتی ہوں ایپ کے اندر، تو اس میں جسٹ اس کے کچھ سروسز اور کچھ چیزوں کو ایڈ اپ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سافٹ ویئر کو میں لانچ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی مجھے کسٹمرز کا فیڈ بیک آئے گا، جو چیزیں اس سافٹ ویئر میں ابھی تک ایڈ نہیں ہوئی ہیں
جیسے جیسے وہ کسٹمرز کا فیڈ بیک آئے گا یا جو چیز ضرورت پڑے گی اس کو ساتھ ساتھ ایڈ کر لیں. اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ضروری نہیں ہیں ان کو ہم ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. اب یہ جو لین مینوفیکچرنگ پرنسپل ہے یہ بیسیکلی ٹویوٹا کمپنی جو ہے وہ اس پرنسپل پر کام کرتی رہی ہے کافی عرصہ اور اب بھی کر رہی ہے. اچھا اس کمپنی کا موٹیو کیا ہے اس میتھڈالوجی اس پرنسپل کے اکارڈنگ کہ یوزر کو کم پرائس میں ایک بیسک چیز پرووائڈ کر دی جائے. ٹھیک ہے جیسے وہ کوئی بھی اپنی کوئی بھی چیز بناتے ہیں کوئی بھی گاڑی جب بنائی جاتی ہے آٹو تو اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کی جو غیر ضروری چیزیں ہیں مطلب کہ اتنا بجٹ ہے اس بجٹ میں اگر اے سی تو چلو نیسیسری ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو گاڑی میں اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی کام چل سکتا ہے. ٹھیک ہے اور وہ اگر وہ چیز ہم ایڈ کرتے ہیں گاڑی میں تو اس سے گاڑی کی کاسٹ ہائی ہو رہی ہے تو وہ اس چیز کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوزر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی میٹ ہو جاتی ہے بجٹ میں رہ کر اور اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو بعد میں ایڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس آتا ہے جی کی پرنسپلز آف لین سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. لین سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے جو پرنسپلز ہیں جو اصول ہیں جن چیزوں کا اس کے اندر خیال رکھا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے ایلیمنیٹ ویسٹ. ایلیمنیٹ ویسٹ کو میں آلریڈی ڈسکس کر چکی تھی کہ ایلیمنیٹ ویسٹ سے مراد ہوتا ہے ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی اینڈ ریموو ایکٹیویٹی دیٹ ڈو ناٹ ایڈ ویلیو ٹو دا کسٹمر. ٹھیک ہے جی اس کے اندر جب سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے جن کی ضرورت اتنی زیادہ کسٹمر کو نہیں ہوتی یا اگر مین وائل آپ ایک اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسٹیک ہولڈر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص آپ سے سافٹ ویئر بنوا رہا ہوتا ہے ہم اس کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں. تو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ اگر میٹنگ ضروری نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بھی ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی. اس کے بعد آتا ہے جی ایمپلیفائی لرننگ. ایمپلیفائی لرننگ فاسٹر این انوائرمنٹ آف کنٹینیوس امپرومنٹ اینڈ لرننگ. اچھا جی ایمپلیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے ایمپلیفائی کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا. ٹھیک ہے جب ایک سافٹ ویئر کو پروڈکٹ کو یا سافٹ ویئر کو ہم بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر کچھ موڈیولز ہم نے ایڈ اپ کیے اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی فیڈ بیک آنے کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے اندر اور چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس ایمپلیفائی لرننگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی کہ مطلب یوزر کے فیڈ بیک یا سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اور چینجز اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ سافٹ ویئر کے اندر مزید اس طرح سے چینجز کر سکتے ہیں. پھر آتی ہے ہمارے پاس ڈیسائیڈ ایز لیٹ ایز پاسبل. اچھا جی جہاں پر ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ لین میتھڈالوجی میں ہمیں ڈیلیورنگ ہائی کوالٹی پروڈکٹ کرنا ہوتا ہے مطلب کوئکلی تو کرنا ہوتا ہے لیکن ہائی کوالٹی پروڈکٹ پر ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. تو ہائی کوالٹی پروڈکٹ میں یہاں پر پرنسپل میں لین پرنسپل میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم ڈیسائیڈ ایز لیٹ ایز پاسبل کہ جتنا لیٹ ہو سکتا ہے ہم ڈیسائیڈ کریں کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہوئے مطلب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے دوران اگر کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے تو وہ ڈیسیجن ہم جتنا لیٹ ہو سکتا ہے ہم اس کو کریں. اب اس لیٹ ڈیسیجن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بیٹر ڈیسیجن لیتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بورڈ مارکر یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے بورڈ پر اور میں چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس ڈفرینٹ مارکرز ہیں تو میں کس سے ہائی لائٹنگ کروں ٹھیک ہے اور کس سے جو ہے وہ میں باقی کی ڈیٹیلنگ کروں. اب یہ ہے کہ میں اس چیز میں زیادہ سوچتی ہوں کہ مجھے بلیک مارکر یوز کرنا چاہیے یا بلو مارکر یوز کرنا چاہیے.
اس کا میں زیادہ اس پر ٹائم اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ آگے جا کر مجھے پھر اس چیز پر ریگریٹ نہ ہو کہ مجھے ریڈ مارکر نہیں یوز کرنا چاہیے تھا بلکہ بلیک ہی یوز کرنا چاہیے تھا. بات سمجھ آئی؟ یا پھر آپ اس کو سافٹ ویئر کے حوالے سے ایک بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے ایک ماڈیول پر جب میں فرنٹ اینڈ پر کام کر رہی تھی تو وہاں پر میں نے ایک انٹرفیس بنایا, ایک فارم بنایا, ٹھیک ہے. اس فارم کی ڈیزائننگ میں نے ایک اور طرح سے کی, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں نے کہا کہ بھی مجھے اس طرح سے ڈیزائننگ نہیں کرنی تھی بلکہ اس کو کسی اور طریقے سے کرنا تھا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ جتنا لیٹ ڈیسیژن پاسبل ہو سکتا ہے ہمیں اتنا لیٹ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیلیور ایز فاسٹ ایز پاسبل. اور یہاں پر دیکھیں دو چیزیں ہیں, ڈیسائیڈ تو لیٹ ہے لیکن ڈیلیوری اس کی فاسٹ ہے. جیسے ہی آپ ڈیسیژن لیتے جاتے ہو اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو کوڈ کو تو آپ کو فوراً ہی اس کو کیا کرنا ہوتا ہے, اس کو کسٹمر کو جو آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے آپ اس کو ڈیلیور کر دیں پروڈکٹ. پریورٹی پر یہ رکھیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک ماڈیول بنایا اور اس ماڈیول کو ہم فیس بک کی بات اکثر کلاس میں کرتے رہتے ہیں, تو اگر فیس بک کو ہم اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو ہم نے کہا کہ فیس بک کا ہوم انہوں نے بنا دیا, ہوم ماڈیول بنا دیا, ٹھیک ہے. ابھی نوٹیفیکیشن بیچ میں ایڈ نہیں ہوئی ہے تو اگر ہوم بنتا گیا تو اس کی ہم نے اسٹیک ہولڈر کو ڈیلیوری کر دینی ہے. اس کے بعد آگے ایمپلیفائی لرننگ کرتے چلے جانا ہے, اس کے اور اندر امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور پھر ڈیلیوری اس کے اندر کر دیں. مطلب انکریمنٹل فیز میں کہ یہ کام کر لیا ہے اس کے بعد اگلا آپ کو کر کے دیتے ہیں پھر اس سے اگلا. تو انکریمنٹل فیز میں ڈیلیوری فاسٹسٹ کرنی ہے ہم نے. اس کے بعد اگلا چیز آتا ہے جی لین ڈیولپمنٹ سسٹم میں یہ بھی ہے کہ ہمیں ایمپاور دا ٹیم. اچھا جی دیکھیں, جب کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس ہمیشہ ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ٹیم ورک ہوتا ہے. اب ٹیم ورک میں جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے اس کو ایمپاور کرنا, اس کو ویلیو دینا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ تب ہی آپ کی جو پروڈکٹ بنے گی, آپ کا جو سافٹ ویئر آپ ڈیولپ کر رہے ہو وہ سافٹ ویئر اچھا بنے گا. اچھا, ٹیم کو امپاورمنٹ دی کس طرح سے جا سکتی ہے؟ اچھا دیکھیے, مختلف کمپنیز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایسے تہوار آتا ہے, کوئی بھی ایونٹ آتا ہے تو کمپنی یا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر کمپنی اپنے امپلائیز کو, اپنی ٹیم ممبرس کو بونسز دیتی ہے, یا پھر ان کو عید دے دی جاتی ہے, یا پھر ان کو کسی قسم کا رمضان میں پیکیج دے دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوتی ہیں, ان کی امپاورمنٹ کے لیے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے ٹیم ممبرز اگر خوش ہوں گے تو آف کورس وہ اچھے طریقے سے کام کریں گے. اچھا, جب آپ اس طرح سے ان کو امپاورمنٹ کر سکتے ہیں, اور ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیم ممبرز میں سے ان کو اس کیپیبل کر دیں کہ وہ کچھ ڈیسیجنز خود لے سکیں, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک ٹیم بنتی ہے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پر کام کر رہی ہے, تو اس ٹیم میں آپ کسی ایک کو لیڈر بنا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اس ٹیم کو لیڈ کریں گے فار دا ٹائم بینگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے ٹیم ممبر کو کر دیتے ہیں, پھر ان کی ایفرٹس پر آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ٹیم امپاورمنٹ کہلاتی ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے جی بلڈ انٹیگریٹی. اٹ انشورز کوالٹی از مینٹینڈ تھرو آؤٹ دا ڈیولپمنٹ پروسیس. اچھا جی, جہاں پر ہم نے کہا تھا ہائی کوالٹی, تو ہائی کوالٹی کس طرح سے آتی ہے؟ ہائی کوالٹی انٹیگریٹی کو بلڈ کر کے آتی ہے. اب انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے ایکیوریسی سے مراد ہے کہ آپ جو ڈیٹا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں جو سافٹ ویئر آپ بنا رہے ہیں اس میں جو آپ ڈیٹا مینیج کر رہے ہیں وہ ڈیٹا ایکیوریٹ ہونا چاہیے. ڈیٹا آسانی سے فیچ ہو رہا ہے, ڈیٹا آسانی سے اپنی جگہ پر ایڈجسٹ ہو رہا ہے. دیکھیں بیٹا, ہم فیس بک کی اگزامپل لیتے ہیں نا, فیس بک میں آپ فیس بک تو ایک ایپ ہے, ایک سافٹ ویئر ہے, اس میں ڈیٹا انٹیگریٹ ہے, مینیج ہو رہا ہے. دیکھیں جب انٹیگریسی ایسے ہو رہی ہے
इंटीग्रिटी कि हम एक पिक्चर लेट से फेसबुक पर अपलोड करते हैं, ठीक है। अब जो पिक्चर हमने अपलोड की वो पिक्चर हम उस पर प्राइवेसी लगाते हैं ओनली मी की, ठीक है। तो अब वो पिक्चर अगर ओनली मी में ही शो हो रही है तो इसका मतलब कि हमारा डाटा इंटीग्रेट हो रहा है। या मैं अगर फ़ोटोज़ का बटन क्लिक करती हूँ तो मुझे फ़ोटोज़ शो हो रही हैं, मैं लॉगिन करती हूँ तो आसानी से लॉगिन हो जाता है। तो मतलब देखें, मैं डाटा इनपुट कर रही हूँ, मेरी पिक्चर्स, मेरी वीडियोज़, मेरी ऑडियोज़, मेरी तमाम चीज़ें, दैट इज़ काइंड ऑफ डाटा ना। तो अगर वो डाटा मुझे बटन क्लिक करने पर आ रहा है, वो इंटीग्रेट हो रहा है, मेरी पिक्चर्स सिर्फ मुझे ही शो हो रही हैं, तो इट मीन्स दैट कि इंटीग्रिटी है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया जा रहा होता है तो उसमें इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी होती है और वो की जा रही होती है। जब लीन मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं तो लीन मेथड में इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है क्योंकि ये उसके प्रिंसिपल्स में आता है। फिर लास्ट में हमारे पास चीज़ आ रही होती है सी द होल, कंसिडर द एंटायर सिस्टम एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट टू ऑप्टिमाइज द ओवरऑल फ्लो ऑफ वर्क। अच्छा, आपने पढ़ा है चूँकि कि ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस स्टेप्स में होता है, इंक्रीमेंटल फेज़ में होता है। मतलब जैसे ही एक मॉड्यूल बनता गया हमने उसको डिलीवर कर दिया, फिर अगला बनता गया हमने डिलीवर कर दिया। तो इसमें ये है कि जो आपका टीम मेंबर होता है वो टीम मेंबर ओवरऑल सी थ्रू करता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका ओवरऑल रिव्यू क्या है, उस पर ओवरऑल नज़र रखना, ये भी लीन मेथडोलॉजी का एक पार्ट है। उसके बाद आगे आता है जी लीन मेथड जो है। अच्छा देखें, जैसे हर प्रॉब्लम होती है ना, तो हर प्रॉब्लम का अलग सॉल्यूशन होता है, डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि मेरी प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ से रावलपिंडी जाना है, ठीक है। तो मेरे ट्रैवल करने के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं। मैं एयर बाय एयर भी ट्रैवल कर सकती हूँ, ट्रैवल बाय एयर भी ट्रैवल किया जा सकता है, बाय ट्रेन भी ट्रैवल किया जा सकता है, बाय बस भी ट्रैवल किया जा सकता है, बाय कार भी ट्रैवल किया जा सकता है और बाय साइकिल भी ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम है, मैंने सिर्फ रावलपिंडी तक जाना है, तो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन बाय बस या बाय कार है, ठीक है। इसी तरह ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं हमने पढ़े हैं, आजाइल मेथड, वाटरफॉल मॉडल, लीन मेथड, इसके अलावा स्क्रम मेथड्स, तो ये मेथड्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ होता है। अब जो लीन मेथड है, लीन मेथड सूटेबल है जी हमारे पास, पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर्ड रैपिड डिलीवरी, जिसमें हमें डिलीवरी बहुत जल्दी करनी होती है, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक स्टेक होल्डर ने सॉफ्टवेयर बनवाना है और उसने कहा है कि मुझे डिलीवरी जल्दी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको जल्दी डिलीवरी करनी है। तो जल्दी डिलीवरी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जल्दी डिलीवरी में हम लीन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टार्टअप सॉफ्टवेयर्स होते हैं, छोटे छोटे लेवल के सॉफ्टवेयर्स या मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई या फिर वेब बेस्ड सर्विसेज हो गई, इनमें हम क्या यूज़ करते हैं, लीन मेथड सूटेबल होता है, आसान होता है, हम उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। और क्योंकि इसके अंदर आइट्रेटिंग भी होती है, यूज़र का फीडबैक भी होता है, जिसके ज़रिए से हम आसानी से उसको डिलीवर कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है नॉट सूटेबल फॉर लीन, कि लीन डेवलपमेंट मेथड जो है वो आइडियल किसके लिए नहीं है। जो बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एक्सटेंसिव अपफ्रंट प्लानिंग जिसमें चाहिए होती है, जो हाई कॉम्प्लेक्स होते हैं, या जिनमें लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज सिस्टम के लिए या एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम से मुराद वो होती है कि जो ऑलरेडी सिस्टम्स होते हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किए जा रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे सिस्टम्स के लिए हम क्या करते हैं, लीन मेथड को यूज़ नहीं करते, क्योंकि लीन मेथड के अंदर इंक्रीमेंट होता रहता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है एविएशन कंट्रोलिंग का, ठीक है। अब देखिए ये कितना सेंसिटिव सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एविएशन कंट्रोलिंग करनी है।
اب ایویشن کنٹرولنگ میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ایک ماڈیول بنا دیا اور دوسرا میں نے بولا کہ میں ساتھ ساتھ بناتی رہوں، ٹھیک ہے، اس میں مجھے اس کو ایمبیڈڈ کر کے ایک ہی بار میں وہ سافٹ ویئر بنا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے ہم لین میتھڈ کو یوز نہیں کر سکتے، ایسی چیزوں کے لیے لین میتھڈ سوٹیبل نہیں ہوتا۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی کیوری ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔